السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اسلامی تاریخ کے اندر بہت سی شخصیات نے اپنی محنت اور قربانیوں سے دین اسلام کو پوری دنیا کے اندر سرخرو کیا ہے، اور انہی شخصیات کے اندر ایک عظیم شخصیت جنہوں نے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا، جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ لیکن افسوس کہ جس مقصد کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک کو بنایا تھا، آج بھی بہت سی شخصیات فرقہ واریت کو ہر موقع پر بھڑکاتے ہیں، اور اس ملک کے اندر نفرت، جس میں فرقہ واریت کی وجہ سے کتنے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور آگے علماء کرام کے بیان جن سے آپ کو ایسی فرقہ واریت کے متعلق اندازہ ہوگا۔ ذات باقی ملاقات باقی یا علی مدد۔ یہ نوٹ میرے کو ڈھیر سارے اکٹھے ہو گئے، میں کہاں پڑھتا پیا۔ یہ 1000 روپے کا نوٹ ہے، اس کے اوپر کس کی پکچر ہے؟ جڑے کدھا نال کنڈا لائی کھلے ہو، تھوڑا رلوا میرے نال، تھوڑی مہربانی کروا۔ اس کے اوپر کس کی پکچر ہے؟ بولے ہاں، قائد اعظم محمد علی جناح کی پکچر ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے اس پورے ملک میں کوئی جناح نام کا بندہ ڈھونڈ کے دکھا دیں، صرف قائد اعظم محمد علی جناح کے علاوہ، یا فاطمہ جناح کے علاوہ، یا اس فیملی سے ہٹ کے کوئی جناح نام کا بندہ ڈھونڈ کے دکھا دیں۔ کوئی کاظمی ہے، کوئی مغل ہے، کوئی قریشی ہے، کوئی عوان ہے، کوئی بلوچ۔ اچھا، ایک بات۔ دوسری بات، حسین کا جو گھوڑا ہے، اس گھوڑے کا نام ذوالجناح نہیں ہے، نام مرتضی ہے۔ اس کی صفت ہے ذوالجناح، اس کا مطلب ہوتا ہے پروں والا گھوڑا، اور پروں والا گھوڑا مرتضی کا لقب میدان کربلا سے بنے۔ اس کے دائیں بائیں اتنے تیر لگ چکے تھے، دور سے دیکھنے میں پتہ لگتا تھا کوئی پروں والی شے آ رہی ہے۔ مصائب نہیں میں فضائل پڑھوں، اس لیے وہ گھوڑا پروں والا کہلایا۔ زا زو زی اس کے القاب ہے، کب زا پڑھے، کب زو پڑھے، کب زی پڑھے۔ ذل حج، حج والا مہینہ۔ زی احترام، احترام والا بندہ۔ ذوالجناح پروں والا گھوڑا۔ بندے اعتراض لگا دیتے ہیں جی اس گلی سے حسین کا گھوڑا نہ گزرے۔ دعویٰ کروں کوئی جناح نام کا بندہ ڈھونڈ کے دکھا دو۔ قائد اعظم کی فیملی کے ساتھ، نام کے ساتھ ہی کیوں جناح لگتا ہے، یہ بتا رہا ہوں اور جا رہا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی دادی کا پہلا بیٹا ہوا مر گیا، دوسرا بیٹا ہوا مر گیا، تیسرا بیٹا ہوا مر گیا، یعنی تینوں مر گئے۔ پہلا بیٹا ہوا مر گیا، اور نہ بننے کے پاس پہلا بیٹا ہوا مر گیا۔ پہلا بیٹا ہوا مر گیا، بابا جی دعا فرمائے سو۔ پہلا بیٹا ہوا مر گیا، علی بھائی دوسرا بیٹا ہوا مر گیا، بابر بھائی تیسرا بیٹا ہوا مر گیا۔ بھائی جان، تاریخ ہندوستان نے قبلہ اس جملے کو لکھ کے مان لیا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی دادی کی یہاں ایک کنیز رہتی تھی، وہ لکھنؤ کی تھی۔ اس نے اس کو مشورہ دیا کہ میرے ساتھ 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات لکھنؤ کی مرکزی امام بارگاہ میں چلو، وہاں حسین بادشاہ کی ذوالجناح کی شبی برآمد ہوگی، اس کے قدموں پہ اپنی چادر رکھنا، چادر رکھ کے اولاد مانگنا، مولا نے زندگی والا بیٹا نہ دیا، مجھے نوکری سے نکال دینا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی دادی 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات لکھنؤ کی مرکزی امام بارگاہ میں گئی، وہاں حسین بادشاہ کی ذوالجناح کی شبی برآمد ہوئی، اس کے قدموں پہ اپنی چادر رکھی، چادر رکھ کے اولاد مانگی، مولا نے ایک زندگی والا بیٹا دیا، بیٹے کا نام رکھا پوجا ذوالجناح۔ نام پوجا تھا، ذوالجناح اس لیے رکھا کیونکہ ذوالجناح کے قدموں سے ملا تھا، پوجا ذوالجناح۔ پوجا ذوالجناح نام لمبا تھا، پوجا ذوالجناح نام پڑھنا مشکل تھا، نام پڑ گیا پوجا جناح، پوجا جناح۔ پوجا جناح بچہ تھا، بڑا ہوا، جوان ہوا، اس کی شادی ہوئی، اس کا ایک بیٹا ہوا، اس کے بیٹے کا نام رکھا محمد علی ذوالجناح۔ ذوالجناح نام پڑھنا پھر مشکل تھا، نام پڑ گیا محمد علی جناح۔ اب محمد علی جناح بچہ تھا، بچے سے لڑکا ہوا، جوان ہوا، سیاست میں آیا، محنت کی، اسٹرگل کر کے ایک ملک بنایا، اس ملک کا نام پاکستان رکھا۔ ظاہر تو کہتے پاکستان میں حسین کا گھوڑا نہ آئے، یہ تیرا پورا وطن حسین کے گھوڑے کے قدموں کا صدقہ ہے۔ پھر اسی طرح پاکستانیوں کا خون جو ہے وہ گلی کوچوں میں بہے گا، وہ اسی طرح امام بارگاہوں میں شیعہ قتل ہوں گے، شہید ہوں گے، مسجدوں میں سنی شہید ہوں گے، جنازوں پہ خودکش بمبار جو ہے حملہ کریں گے، بے گناہ ڈاکٹر ان کے بچے جو ہے شہید ہوں گے لے گا، چاہے وہ کوئٹہ ہو یا کراچی ہو یا پاکستان کا کوئی اور شہر ہو، جہاں پہ لوگوں کی مزری سے، لوگوں کی اذیت سے، لوگوں کی مصیبتوں سے، ایڈورسٹی سے لوگ پیسہ بنانے والے موجود ہوں، اور قومیں جو ہے پستی کی انتہا گہرائیوں میں جو ہے گر چکی ہوتی ہیں۔ جناب چیئرمین، ہم سیاستدان جو ہیں، میں کسی اور برادری کی بات نہیں کرتا،
ہمیں کم از کم اپنے ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کے، جو گلی محلے کوچوں میں پاکستانی رہتا ہے، جو گاؤں میں رہتا ہے، چھوٹے اور بڑے شہروں میں جو پاکستانی رہتا ہے، ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کے لیے سوچنا چاہیے۔ جناب چیئرمین، نہ صرف پاکستان کی عوام کو دکھانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں رب العزت کی عدالت میں بھی کچھ نہیں اپنا دکھا دے، کچھ بھی اپنی کو کارکردگی نہیں دکھا سکتا۔ اور میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ یہ ہمارے بابائے قوم جو مسلکاً شیعہ تھے، ہم ان کو اپنا باپ کہتے ہیں، پاکستانی اپنا باپ کہتے ہیں، بابائے قوم کہتے ہیں۔ اگر اس کے مسلک کے لوگ یہاں پہ محفوظ نہیں ہیں، ہو سکتا ہے وہ زندہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا کیا ہم نے ان کے ساتھ کیا۔ توجہ میرے ساتھ رہے گی جملے پہ۔ اب ہمیں نہیں پتا پاکستان جو ہے وہ کتنے بجے بنا، لیکن ہمیں سیاستدانوں نے بتایا ہے کہ 5:12 پہ جب وقت لکھا گیا تو 5:12 تھے، 14 تاریخ تھی، بنانے والے محمد علی فاطمہ تھے۔ صرف محمد علی نہیں تھے، تو توجہ ہو، صرف قائد اعظم محمد علی جناح نہیں تھے، محمد علی کے ساتھ ان کی بہن فاطمہ بھی تھی۔ توجہ ہو، تو بنانے والے محمد علی فاطمہ بنا 14 اگست کو، بنا 5:12 پہ۔ تو اس سے اگر کوئی کہے شیعوں کو نکال دو، اسے کہ پہلے تو اپنا دین دیکھ، تو اپنے ملک کی تعمیر کا دن دیکھ، وقت دیکھ، شخصیت دیکھ، پھر اس کے بعد فیصلہ کر تجھے رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ شیعہ تو یہاں رہیں گے۔ بالکل آپ کے قرب میں پسرور میں ایک جلسہ ہوا، وہاں کہا گیا کہ پاکستان کیا پاکستان کی پے بھی نہیں بنے گی، بلکہ قائد اعظم کا نام چونکہ محمد علی ہے، ان کی بہن کا نام فاطمہ ہے، تو کہا گیا کہ یہ شیعہ ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کو کسی نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے، تو قائد اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا چلو گاندھی کو ووٹ دے دے، وہ تو سنی ہے۔ تو اس طرح آپ نے ان کی ان باتوں کا رد کیا۔ مسجد خیر الدین کے ممبر پہ گاندھی کو بٹھایا گیا، یہ ہماری تاریخ کا المیہ ہے۔ اور یہ پاکستان الحمدللہ ایک سنی نے سوچا تھا اور ایک شیعہ نے بنایا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح اور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ تو قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ سنی ہیں یا شیعہ؟ پہنچ گئے کچھ حضرات اور کہا حضور آپ سنی ہیں یا شیعہ؟ تو قائد اعظم نے بے ساختہ، قائد اعظم ایسے ہی تو قائد اعظم نہیں ہو گئے، ذہین انتہا درجے کے ذہین، اللہ نے انہیں صلاحیتیں دی تھی، اور ویسے بھی جس کے دماغ تھا حاکم علی، اس کی سوچ بھی علی ہوتی، تو فوراً بے ساختہ جواب دیا میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان، میں نبی کے زمانے کا مسئلہ۔ تو بس اتنی دیر کے لیے اگر ہم عصر مصطفیٰ میں پلٹ جائیں تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ یہ کہنا مجھے معلوم ہے، یہ باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے اس ملک میں فرقہ واریت کو ہوا دی ہے اور بڑھاتے بڑھاتے ملک کو دہشت گردی کی آگ میں جا کے دھکیل دیا ہے، جو خود مسلک پرست اور فرقہ پرست ہیں، جو امت مسلمہ کی وحدت پر اور پاکستان کی وحدت پر یقین نہیں رکھتے۔ ایسی بات کہنا اس ملک میں فتنہ پروری کے سوا کچھ نہیں۔ یہ انتہائی بےہودہ اور جاہلانہ بات ہے کہ فلاں کا ایک مسلک ہے۔ کوئی شخص اس پورے ملک میں ایسا بھی ہے جس کے بیک وقت 3 مسلک ہوں؟ کوئی ہے جو بیک وقت سنی بھی ہو اور شیعہ بھی ہو، جو بیک وقت اہل سنت یا اہل تشیع بھی ہو اور اہل حدیث بھی ہو؟ کوئی ہے جس کے 2 مسلک ہوتے؟ بھائی ایک فقہی مذہب بھی ہوتا ہے، ایک مسلک بھی ہوتا ہے جو دین اسلام کی چھوٹے معاملات میں تعبیر اور تشریح سے عبارت ہے۔ اور یہ جو مسلک ہے پاکستان مسلکوں کے لیے نہیں بنا، پاکستان بنانے والے کا بھی ایک مسلک تھا۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی سوانح حیات کی جو کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان کی لکھی ہوئی یا ویسٹرن ورلڈ امریکہ میں کہیں دنیا میں، وہ بائی برتھ اسماعیلی عقیدے کے تھے اور بعد ازاں اثنا عشریہ شیعہ مسلک کے تھے۔ لیکن کیا قائد اعظم کے شیعہ مسلک نے قیام پاکستان میں کوئی دخل دیا؟ وہ پورے متحدہ ہند کی مسلم قوم کے سربراہ تھے، لیڈر تھے، نمائندہ تھے، اور پاکستان بنا تو کیا وہ شیعہ مسلک کے لیے بنا؟ ہر سنی اور شیعہ، ہر مسلم اور غیر مسلم نے قائد اعظم کی قیادت کو مانا اور ان کے نتیجے میں پاکستان کا تحفہ ملا۔ تو مسلک کہاں گیا؟ مسلک ایک پرسنل میٹر ہوتا ہے،
पाकिस्तान मसलकों के लिए नहीं बना, मसालिक तो दूर की बनात है, सारे मजाहिब का भी ये मुल्क है, मुसलमान, हिंदू, सिख और क्रिश्चियंस का भी ये मुल्क है। यहाँ किसी, ये पाकिस्तान सऊदी अरब नहीं है कि यहाँ एक मसलक की हुकूमत होगी, न पाकिस्तान ईरान है कि एक मसलक की हुकूमत होगी। पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक और पाकिस्तान है, इसमें हर मसलक और हर मजहब की हैसियत बराबर है। ये बात करना इस मुल्क को बहुत बड़े फितने की आग में डाल दे के मुतरादिफ है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, जिनके ख़ानदान का ताल्लुक़ इस्माइली शिया से था, लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फ़िरका वारियत की सोच से बालातर थे। हत्ता कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जनाजा देवबंदी शेखुल हदीस मोहम्मद शफ़ी साहब ने पढ़ाया था, जो कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उसकी वसीयत करके गए थे। लेकिन अफसोस कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर जहाँ मुसलमानों को बसना था, आज उन्हीं के दिलों में फ़िरका वारियत बस रही है। हत्ता कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये लास्ट वाली वीडियो, जिसके अंदर वो दूसरे मज़हब के लिए भी अपने दिल में क्या सोच रखते थे, फ़िरका वारियत तो दूर की बात। आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। Life and the property and the religious belief should be fully protected by the state at any cost. I pray to God that this critical moment He may guide us and enable us to discharge our responsibility in a wise and statesmanlike manner. अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा कायम और दायम रखे और हमें फ़िरका वारियत जैसी लानत से दूर रखे। अल्लाह ताला हमें अपने दीन को समझने, उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।